بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر دم کرواؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صحیح ثابت شدہ احادیث شریفہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کے ہونے اور اثر کرنے کی خبر دی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہیں کوئی مشکل یعنی بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد یعنی جادو، آسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا کی طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبہ کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ ناظرین گرامی، نظر بد کی پہچان کیا ہے؟ نظر بد یا جادو اور آسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ یعنی میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت و کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو یا آسیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جی ہاں، طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ فی الفور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو یا آسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہم ایسی خوفناک بیماری ہے جو بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے اور بسا اوقات انسان کو موت تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے ہر ایک کلمہ گو بھائی اور بہن کو اس سے اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین گرامی، جب نظر بد، جادو یا آسیب وغیرہ کے اثر انداز ہو چکنے کا یا ایسے کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہے۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہے۔ چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا، رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد یا جادو یا آسیب وغیرہ کا شکار ہیں۔ پہلوؤں کا پھڑکنا،
اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا، پھڑکنے کی اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والے کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا، پٹھوں کا اکڑنا، کھینچنا اور درد ہونا، نیند، نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا، کسی طبعی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نیلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا، جسم میں حرارت محسوس ہونا، جسم میں بہت کمزوری، کھانے کی رغبت نہ ہونا، کثرت سے پیٹ میں گیس بننا۔ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو تلاوت سننے کی حالت کے بغیر بھی ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً کسی معروف طبی اور مادی سبب کے بغیر وہ کام کرنے سے عاجز ہو جانا جس کام کو وہ شخص اچھی طرح سے کرتا تھا یا شوق سے کرتا تھا۔ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق نظر کا شکار ہونے والے کے جسم و جان سے نہیں ہوتا، مثلاً کسی مادی اور ظاہری سبب کے بغیر اس کے کاروبار، نوکری، مال و متاع، خاندان وغیرہ میں نقصان ہوتے رہنا۔ ناظرین گرامی، اس کا پرہیز اور علاج کیا ہے؟ نظر لگنے سے بچاؤ کے لیے عین اور معین، یعنی جس کی نظر لگتی ہے اور جسے نظر لگتی ہے، دونوں کو ہی اس شر سے بچاؤ کی تعلیم و تربیت دی گئی ہے۔ نظر بد کے اثر سے بچانے کے لیے برکت کی دعا کرنا واجب ہے، بالخصوص عین پر۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسی چیز یا شخصیت کو دیکھیں جو ہمیں اچھی لگے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر رضامندی کا اظہار کریں اور اس چیز یا شخصیت کے لیے برکت کی دعا کریں۔ اس سے ایک تو ہمارے دلوں میں سے حسد صاف ہو جاتا ہے اور دوسرا اس چیز یا شخصیت کو ہماری نظر نہیں لگتی۔ اس حکم پر عمل کرنا یوں تو سب ہی مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن وہ لوگ جن کی نظر لگتی ہے ان لوگوں پر تو بدرجہ اولا واجب ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، تاکہ ان کی بری نظر اور ان کے دلوں میں پائے جانے والے حسد یا حسرت زدہ پسندیدگی کا کسی پر کوئی برا اثر نہ ہو اور وہ کسی کو کوئی نقصان ہونے کا سبب نہ بننے پائیں، اور ان کے دلوں میں پائے جانے والے حسد کا بھی علاج ہو۔ برکت کی دعا کرنے کے واجب ہونے کی دلیل: ایک دفعہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رہے تھے کہ ان کے پاس سے عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو انہوں نے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ میں نے ایسی خوبصورت جلد آج سے پہلے نہیں دیکھی، یہ تو اپنی چادر میں چھپی ہوئی کسی کنواری کی جلد سے بھی اچھی ہے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بے ہوش سے ہو کر زمین پر گر گئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ سہل ہوش نہیں کر رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم لوگ کسی کو اس نظر لگانے کا مورد الالزام ٹھہراتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں، عامر بن ربیہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا، کس بات پر تم میں سے کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے؟ یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی میں کچھ ایسا دیکھے جو اسے پسند آئے تو دیکھنے والا اپنے اس بھائی کے لیے برکت کی دعا کرے، اور انہیں حکم دیا کہ اس کے لیے وضو کرو، غسل کرو۔ تو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور اپنے دونوں گھٹنوں اور اپنی کمر سے نیچے کے حصے کو دھویا اور اپنے دونوں ٹانگوں کو پہلوؤں سے دھویا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ پانی سہل پر ڈال دیا جائے، یعنی وضو اور دھلائی میں استعمال کیا جانے والا پانی۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے چھو کر نیچے آیا، اس پانی کو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی پچھلی طرف سے ان پر ڈالا جائے۔ تو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ اس طرح واپس گئے جیسے کہ انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ واقعہ درج ذیل روایات سے اخذ کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، نظر بد سے حفاظت اور اس کا اثر ختم کرنے کے کئی طریقے احادیث مبارک سے معلوم ہوتے ہیں، جن میں سے مندرجہ ذیل ہیں: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین اور مندرجہ ذیل دعائیں پڑھیں۔ جس کو نظر بد لگ جائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک سے دم کیا جائے: بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووسبہا۔ ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام پر، اے اللہ تو اس نظر بد کے گرم و سرد کو اور دکھ درد کو دور کر دے۔ اس کے بعد یہ کلمات کہے: قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا،
نظر بد دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی نظر لگی ہے اسے وضو کرایا جائے اور اس کے استعمال شدہ پانی کو کسی برتن میں جمع کر لیا جائے اور پھر جسے نظر لگی ہے اس پانی سے اس کو غسل کرایا جائے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس کا طریقہ مذکور ہے۔